الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بنیاد پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے، سو جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے، اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پس شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، سو آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں، اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے۔ ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے، اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں، تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو اور عمدہ رزق، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات طیبات میں بہت ساری تنبیہات ہیں، کافروں کی زندگیوں کے بہت سارے آئینے ہیں جن میں اپنے آپ کو جھانکا جا سکتا ہے اور اپنے کردار کے داغوں کو صاف کرنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ پہلی آیت میں ہم 4 طریقے سے مختصر گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔
ذرا آیت کا لب لباب ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ 4 پوائنٹ پر ہم نقطہ لگا سکیں جنہیں ہم نے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی بات فرمائی، اگر اللہ لوگوں کے ظلموں کی بنیاد پر انہیں پکڑنے لگ جائے تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہ چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ایک مقرر وقت تک، اور پھر جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ اس سے ایک لحظہ پہلے اور نہ پھر ایک لحظہ بعد میں۔ آئیے بحث نمبر 1 کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ پہلا عنوان تو صاف صاف سمجھ آ گیا کہ اللہ کی طرف سے حلم ہے، جسے ہم بردباری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندہ کچھ دیکھ کر صبر کرے تو اسے صبر کہا جاتا ہے، اللہ کچھ دیکھ کر کچھ نہ کہے تو اسے حلم کہا جاتا ہے۔ ذو حلم علیم، اللہ تعالیٰ حلم والا ہے۔ وہ ایک نہیں کتنے بندوں کے عیب دیکھتا ہے، گناہ دیکھتا ہے، چھپ چھپ کر کیے ہوئے جرموں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑا جرم کفر جو مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، پہلے میں چاہوں گا کہ صرف چند جملوں میں آپ کو ذہن نشین کروا دوں۔ ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو ہم اوروں پر کرتے ہیں۔ کسی کو حدیث شریف کی دنیا میں نے بڑا وسیع جملہ پڑھا، جس کے بعد مجھے مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دورہ حدیث شریف پڑھاتے ہوئے یہ حدیث پاک سامنے آئی کہ اوروں کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ ہم تو ویسے یوں کہتے ہوتے تھے نا، کسی کو قتل کرنا ظلم، کسی کا پیسہ چھیننا ظلم، کسی کو زخم لگانا ظلم۔ ہم بہت ساری چیزیں گنا کرتے تھے کہ یہ بھی ظلم، یہ بھی ظلم، یہ بھی ظلم، یہ بھی ظلم، لیکن حدیث شریف میں آیا کہ ظلم اوروں کے ساتھ، یہ 3 بڑے عنوان بنتے ہیں اس کے اوروں کے ساتھ ظلم۔ کسی کی جان میں نقصان پیدا کرنا، یہ ہے ظلم کسی اور پر۔ کسی کے مال میں نقصان پیدا کرنا، یہ ہے ظلم کسی اور پر۔ اور کسی کی عزت میں نقصان پیدا کرنا، یہ ہے ظلم کسی اور پر۔ شاید کچھ لوگ شریف ہوتے ہوں گے، وہ قتل کرنے تک، جان میں نقصان ڈالنے تک ہاتھ نہیں مارتے ہوں گے۔ شاید کچھ ایسے شریف بھی ہوتے ہوں گے جو اموال میں لوگوں کے ہاتھ نہیں مارتے ہوں گے۔ یہ 2 طرح کے ظلموں میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے شریف لوگ بچے ہوئے ہوں، لیکن تیسرا ظلم ایسا ہے جس میں بڑے بڑے سفید پوش بھی داخل ہیں۔ عزت، لوگوں کی عزت، یہ غیبت کر کے عزت خراب کرنا، کسی کی بدخوئی کر کے عزت خراب کرنا، کسی کی شخصیت پر تہمت لگا کر اس کی عزت کو خراب کرنا، یہ ایک ایسا جرم ہے جو گھروں کے اندر تک گھسا ہوا ہے، جو سفید پوشوں کے لباسوں کے اندر کی تہوں تک بھی اترا ہوا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا ایک ظلم کی قسم یہ ہوئی کہ اوروں پر ظلم کرنا، اوروں کی جان میں نقصان، اوروں کے مال میں نقصان، اور اوروں کی عزت میں نقصان۔ یہ ظلم وہ ہے جو اوروں پر کیا جاتا ہے۔ ایک ظلم اور بھی ہے جسے قرآن حکیم نے ایک ہی جملے کے اندر بڑا تفصیل سے ارشاد فرما دیا، من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ ایک ظلم وہ ہے جو میں اپنے آپ پر کرتا ہوں، آپ اپنے آپ پر کرتے ہو۔ ہر انسان، ہر شخص وہ ظلم اپنے آپ پر کرتا ہے۔ جاننا چاہو گے وہ کون سا ظلم ہے، کوئی بندہ نہیں بچے گا، پھنس گئے سارے کے سارے۔ فرمایا جو شخص بھی اللہ کی قائم کردہ کوئی حد، کوئی حکم توڑتا ہے وہ ظالم ہی تو ہے۔ من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، وہ اپنے آپ پر ظلم ہی تو کر رہا ہے۔ میں نے ایک دن پہلے تفصیل سے نام لے کر بتایا، بے نماز ظالم، سنتوں کا ترک کرنے والا ظالم، اللہ کی حدود کو توڑنے والا ظالم، قرآن کے احکام کو فراموش کرنے والا ظالم، جھوٹا ظالم، حرام خور ظالم، سود خور ظالم، اوروں کی اب نہ جانے جتنے بھی اللہ کے حکام ان سب کو فراموش کر دینے والا ظالم۔ تو خیر پڑھیے، رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، لوگ جو ظلم کرتے ہیں نا، دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ گناہ کرتے ہیں نا، اوروں کے ساتھ یا پھر اپنے ساتھ جو گناہ کرتے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ جلال میں آ جاتا اور ہر گناہ پر فوراً پکڑ کرنے لگ جاتا تو بچتا ہی کوئی نہ۔ یہ اس نے مہربانی فرمائی ہوئی ہے کہ ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل دے رہا ہے۔ آج میں خوش ہو رہا تھا کہ آج ایک ایسا عنوان ہے قرآن میں کہ جس پر مجھے شعر بھی آتا ہے۔ مجھے آج بڑے زمانوں کے بعد ایک شعر میرے عنوان کے ساتھ میچ کر گیا، تو میں نے کہا آج تو مجھے اس پر میاں محمد بخش صاحب کے کلام سے ایک شعر بھی بڑا پرفیکٹ یاد پڑ رہا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا۔ ایک گناہ دیکھ لیں تو معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، بھگا دیتے ہیں گھر سے، نکل جاؤ، تیرے لیے ہمارے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔
ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ وہ دیکھو صبح و شام ہم گناہ کرتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے، ابھی ہم گناہ کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی جان رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے۔ یہ تو ایک آسان سا عنوان تھا جو ہم نے فوراً سیکھ لیا۔ دلچسپی کے لائق جو عنوان بنتا ہے وہ اب میں کہنے والا ہوں آپ کے سامنے، الفاظ میں غور کیجئے۔ اگر اللہ لوگوں کے ظلموں پر انہیں پکڑنے لگ جاتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچتا۔ یہ آپ کو بہت آسان لگا، بہت مشکل جملہ ہے۔ روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچتا، اس جملے کا معنی کیا یہی بن رہا ہے نا؟ کوئی بکری زندہ نہ بچتی، کوئی انسان زندہ نہ بچتا، کوئی گناہگار زندہ نہ بچتا، کوئی نیک زندہ نہ بچتا، کوئی بد زندہ نہ بچتا، کوئی ولی اللہ زندہ نہ بچتا، کوئی بھینس زندہ نہ بچتی، کوئی مینڈک زندہ نہ بچتا، کوئی شیر زندہ نہ بچتا، کوئی چیونٹی زندہ نہ بچتی۔ یہی معنی ہے اس جملے کا، اور کیا سمجھو گے آپ؟ کوئی جاندار زندہ نہ بچتا۔ بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے پایا کہ روئے زمین پر کون رہتے ہیں؟ انسان نیک اور انسان گناہگار اور سارے جانور، یہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر ان جانوروں کے اندر ہزاروں صحیح، لیکن ہم نے جو جاندار پائے اس روئے زمین پر رہنے والے، یا ہم نے پایا کہ نیک انسان اس زمین پر رہتے ہیں، یا ہم نے پایا کہ گناہگار انسان اس زمین پر رہتے ہیں، یا پھر ہم نے پایا کہ باقی سارے حیوانات، پرندے چرندے، جاندار وہ اس زمین پر رہتے ہیں۔ اب یہ 3 طبقے میں نے آپ کے سامنے رکھے، نیک انسان، برے انسان اور باقی سارے جانور، حیوانات وغیرہ۔ بھئی میرے بھائی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے عنوان چھیڑا کوئی اور ہے اور پہنچایا کہیں اور ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کہا یہ ہے اگر جو لوگ ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ فوراً پکڑ کرنے پر لگ جاتا تو پھر بات صرف یوں ہونی چاہیے تھی کہ پھر ان میں سے کوئی بھی نہ بچتا۔ جو باقی تھے وہ تو بچتے نا، جنہوں نے جرم نہیں کیا ان کے بارے میں تو یہ جملہ نہ کہا جاتا نا کہ کوئی بھی نہ بچتا۔ بھئی کوئی بھی نہ بچتا، اس کا معنی کیا ہوا؟ صرف یوں کہا جاتا اگر اللہ لوگوں کے گناہوں پر پکڑ کرنے لگ جاتا تو پھر وہ لوگ نہ بچتے، کوئی بھی نہ بچتے جو گناہ کرنے والے تھے۔ لیکن اتنا نہیں کہا، فرمایا کوئی بھی نہ بچتا، کوئی جانور بھی نہ بچتا۔ بھئی یہ کیوں نہ بچتے؟ ان کا کیا جرم جو انہیں بھی ساتھ ہی اٹھا لیا؟ کوئی انسان نہ بچتا، بھئی جو نیک انسان تھے ان کا کیا جرم کہ انہیں بھی ساتھ ہی رب کائنات نے فرما دیا کہ یہ بھی نہ بچتے۔ پھر یہ ہے ایک دلچسپ اور خوبصورت عنوان، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ۔ یہ آیت پہلے میں نے آپ نے کئی بار سنی ہے، پڑھی ہے، لیکن آج جب باقاعدہ عنوان بنا، ائمہ تفسیر کے حوالہ جات دیکھے، امام فخر الدین رازی کا وہ باریک بھاگتا ہوا قلم دیکھا، علامہ قرطبی کے وہ خوبصورت احساسات اور خیالات دیکھے، امام جلال الدین سیوطی کی وہ گہرائیاں دیکھیں، تو یہ عجیب و غریب عنوان سامنے آ گیا۔ زاد المسیر میں ابن جوزی جیسے بندے نے بھی اس عنوان کو چھیڑا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کیا عنوان ہوا؟ عنوان تو یوں ہونا چاہیے تھا، اگر اللہ گناہگار لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑنے لگ جاتا تو ان میں سے پھر کوئی نہ بچتا، یوں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا اگر گناہگاروں کے گناہوں پر اللہ پکڑ کرنے لگ جاتا تو پھر کوئی بھی نہ بچتا، جاندار بھی مر جاتے، نیک انسان بھی مر جاتے، گناہگاروں نے تو پکڑ میں آنا ہی آنا تھا۔ یہ ہے وہ عنوان جسے ہم نے آج دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ائمہ تفسیر نے 8 کے قریب خوبصورت خیالات کا اظہار فرمایا، لیکن ان میں سے میں ہر عنوان کے ساتھ ایک ایک ہی بول کر کے تو پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ آئیے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کوئی انسان بھی نہ بچتا۔ بھئی گناہگار مر جاتے، پکڑ میں آ جاتے، عذاب میں آ جاتے، یہ بات تو فوراً سمجھ آتی ہے، ذہن کلک کرتا ہے کہ واقعی ان کا جرم ہے، انہیں مارا دیا جانا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی یہ الفاظ کے ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار نہ بچتا، یعنی نیک انسان بھی نہ بچتے۔ اس پر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں لانا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قول فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو اس قوم میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں سارے مارے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے مجھے آج پنجابی کا ایک جملہ بڑا فائدہ دے گا، جب گندم پسنے کے لیے چکی میں پہنچ جاتی ہے تو گھن کو ساتھ پسنا ہی پڑتا ہے۔ ہمارا مقصد گھن کو پیسنا یا سسری کو پیسنا نہیں ہوتا، لیکن اسے ساتھ پیسنا پڑ جاتا ہے، بھئی اس کے ساتھ جو ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس قوم میں جو بھی ہوتا ہے وہ سارے مارے جاتے ہیں۔ میرے آقا ہم بات سمجھ نہیں پا رہے،
یہ نیک بھی ساتھ ہی مارے گئے، اللہ کی عذاب میں آ گئے، لیکن میرے حضور نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا تو ٹھنڈ ڈل گئی، تسکین ہو گئی ذہنوں کو، سکون ہو گئی، راحت جاں ہے وہ اگلا جملہ رسول اللہ علیہ السلام کا، وہ کہ پھر ان سب کا حساب قیامت والا دن جب ہوگا تو ان کی نیتوں پر ہوگا، ان کی نیتوں پر ہوگا۔ اس پر ابن بجلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی سمجھیے، حدیث کا معنی سمجھیے، بلکہ کہتے ہیں ساتھ ایک اور حدیث جوڑ کر معنی سمجھیے۔ عذاب آ گیا، گناہگار عذاب کے حقدار تھے، مارے گئے، انہیں مارا جانا چاہیے تھا، لیکن جو نیک بھی ساتھ رگڑے میں آ گئے۔ فرمایا کہ ہاں جی، حدیث پاک فرماتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک دم سے موت آ جاتی ہے نا کسی پر، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے، کوئی ڈوبنے کا عنوان بن جاتا ہے، فرمایا کہ وہ کسی کے لیے تو عذاب بن رہا ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اسی موت میں شہادت عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں ان کی موت کا وقت لکھا ہی یوں گیا ہوتا ہے کہ فلانا عذاب جب کسی گندی قوم پر آئے گا تو یہ بھی ساتھ مارے جائیں گے، لیکن ان پر وہ بوجہ عذاب، بوجہ جرم نہیں، بلکہ ان کی موت کا وقت تھا ہی یوں۔ تو تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھی اللہ کی عذاب کی گرفت میں آ گئے، تم سمجھو گے یہ کہ عذاب میں مارے گئے، لیکن اللہ انہیں مقام شہادت عطا فرما رہا ہوگا۔ تو پھر ہمیں جان جانا چاہیے کہ بروں کے ساتھ نیک بھی گئے۔ قرآن نے بولا ٹھیک ہے، قرآن حکیم نے بولا ٹھیک ہے، لیکن وہ جو موت نازل ہوئی طوفان کی صورت میں، موت نازل ہوئی آسمانی بجلی کی صورت میں، موت نازل ہوئی آسمانی عذاب کی صورت میں، وہ کسی کے لیے عذاب تھی، مرے ان میں کئی ہیں، لیکن وہ کسی کے لیے عذاب تھی اور وہ کسی کے لیے رحمت تھی۔ بھلے بچا کوئی بھی نہیں، کوئی مجرم بن کر اٹھ گیا اور کوئی مقام شہادت پا کر اٹھ گیا۔ اتنا عنوان تو ہمیں سمجھ آیا کہ کوئی بھی نہ بچتا، مانا یہ نہیں تھا کہ سب کو عذاب ہی ہوتا، بھئی کسی کو مقام شہادت کی بنیاد پر اٹھا لیا جاتا۔ اب رہی بات یہ کہ جانوروں کے لیے تو شہادت بھی نہیں ہے، ان کا عنوان کیسے ہم سمجھیں؟ تھوڑے نیک انسانوں کے لیے تو ہم نے سمجھ لیا، وہ اچانک مرے گئے تو مقام شہادت ہے۔ اب بکری کے لیے کیا شہادت؟ اب جانوروں کے لیے کیا شہادت؟ جانور گناہگار بھی نہیں ہے تاکہ ہم کہیں کہ ان پر عذاب آ گیا، اور جانور وہ شہید بھی نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ جی گھوڑے شہید ہو گئے، گدھے شہید ہو گئے، یہ عنوان بھی نہیں ہے۔ اب قرآن حکیم کو ہم نے پھر سے اس عنوان کے ساتھ اٹیچ کر کے سمجھنا ہے کہ کیا مطلب۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر انسانوں کے ظلموں پر اللہ پکڑتا تو کوئی جاندار بھی زندہ نہ بچتا۔ اے میرے مولا، بکریاں بھی زندہ نہ بچتی، گدھے بھی زندہ نہ بچتے، گھوڑے بھی زندہ نہ بچتے، ان کا کیا جرم؟ اگر یہ مر جائیں نہ تو ان کا مقام شہادت بنتا ہے، اور اگر یہ مر جائیں اس عذاب میں تو نہ ان کا کوئی جرم تھا کہ عذاب میں مارے جائیں۔ خوبصورت جملہ لگا مجھے، اس عنوان پر مجھے خوبصورت جملہ لگا ائمہ تفسیر کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ رب کائنات نے کتنی بار تمہیں قرآن حکیم میں یہ بات سمجھائی ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ آسمان تمہارے لیے ہم نے بنائے ہیں، یہ زمینیں تمہارے لیے بنائی ہیں، جو کچھ ان میں ہے یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ اب ذرا ایک دم سے سمجھ جانا، فرمایا کہ جب عذاب آتا، سارے انسان مارے جاتے، تو میں نے ان سب چیزوں کو جن کے لیے بنایا تھا وہ ہیں ہی نہیں ہے، پھر ان کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھی سارے مارے جو جاتے وہ ہیں ہی نہیں ہیں، اب پھر ان جانوروں کو، ان بکریوں کو، ان مرغیوں کو، ان انڈوں کو کس کے لیے میں رکھتا ہے پھر؟ لہٰذا یہ جانوروں کا مارا جانا چونکہ علت ختم ہو گئی جس کی خاطر انہیں پیدا کیا گیا، تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ بس یہ پھر مجھے حدیث کے الفاظ یاد پڑ رہے ہیں، پھر یوں سمجھ آیا نا، ایک بار حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کسی ظالم کے ظلم پر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی چیونٹی بھی نہیں بچتی، اللہ کی اس پکڑ سے چیونٹی بھی نہیں بچتی۔ اس دن مجھے واقعی سمجھ نہ آئی اس حدیث شریف کی، اس دن ظاہر ہے بھائی وہ تو مستقل طور پر میں تھوڑا پڑھ رہا تھا اس حدیث کو، آج جب عنوان بنا تو کچھ سمجھ آئی کہ اگر ظالم پر اللہ کا عذاب برسے تو چیونٹیاں بھی نہیں بچتی اس عذاب سے، تو مانا جاننا چاہیے کہ چیونٹیاں، جانور یہ نہیں بچتے، مانا یہ تھا کہ یہ جن کی خاطر بنے ہیں جب وہ ہی نہیں ہے تو اب ان کو رکھنے سے فائدہ ہی کیا ہے۔ ارشاد گرامی ہوا وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایک مدت تک ڈھیل دی ہوئی ہے۔ آج تک ہم اس آیت کو صرف اتنا ایک ہی معنی سمجھتے رہے، ہر بندے کے لیے ایک موت کا وقت مقرر ہے، جب وقت آ جائے گا تو پھر ایک لحظہ نہ پہلے ہو سکے گا نہ بعد میں ہو سکے گا۔ ہم اس کی تفسیر کا صرف ایک یہی پہلو سمجھتے رہے اور ٹھیک سمجھتے رہے، غلط نہیں تھا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔
زنا ہونے پر اللہ کا جلال ہے، عذاب ہے. جھوٹ بولنے پر اللہ کا عذاب ہے. بے نماز رہنے پر اللہ کا عذاب ہے. حرام میں ہاتھ گندے کرنے پر اللہ کا عذاب ہے. ہر جرم پر اللہ کا عذاب ہے. تو اللہ عذاب دینا چاہتا ہے لیکن فرمایا کہ ابھی نہیں دیتا. تفسیر نمبر 2 بولنے لگا ہوں. ابھی نہیں دیتا، دینا ہے لیکن ابھی نہیں دیتا. اسے تاخیر، مہلت دیتے ہیں. شاید توبہ ہو جائے، کسی اچھی مجلس میں آ جائے، جہاں جہاں جانے سے بندہ بخشا جا سکتا ہے نا، ادھر چلا جائے تو ہم چھوڑ دیں گے. ابھی ہم نہیں پکڑتے. جو عذاب اس نے رکھا ہوتا ہے، جیسے اس نے بندے کو گرانا ہوتا ہے. عذاب کو یوں سمجھ لیجئے کہ عذاب یہی نہیں کہ آگ لگ جائے گی، بندہ بے حال ہو جائے، عذاب ہی تو ہے. پاگل ہو جائے بندہ، عذاب ہی تو ہے. اس کا گھر جل جائے، عذاب ہی تو ہے. یا ایمان کامل ہے تو پھر آزمائش. لیکن میں بات کرتا ہوں اپنے احوال کی. عذاب ہی تو ہے، رنگ برنگے عذاب. کاروبار زبردست ڈاؤن، لاکھوں سے وہ کروڑوں سے بندہ زیرو پر آ جائے. یہ اللہ کی پکڑ ہی تو ہے. رب کائنات نے کہا ابھی نہیں، جانے دو. گناہ کر رہا ہے، ہو جائیں. شاید توبہ کر لے، شاید کسی کے آس پاس آ جائے، ہماری رحمت کی نظر اس پر پڑ جائے. نظام چلتا رہا. پھر میں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر ہم جب اب دیکھ رہے ہیں نا کہ اب یہ نہیں باز آنے والا، وہ جو جتنی مدت ہم نے ڈھیل کی اس کے لیے رکھی ہوتی ہے، پھر ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ اتنی مدت کے اندر بھی باز نہیں آیا. جانتا تو اللہ پہلے بھی ہے لیکن اس کا ایک ٹائم پیریڈ اس نے رکھا ہوتا ہے. جب اللہ رب العالمین دیکھے کہ بندہ اس ٹائم پیریڈ میں واپس نہیں پلٹ رہا تو فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ پکڑ کا وقت آ جاتا ہے، موت نہیں، موت اور شے ہے. جب پھر پکڑ کا وقت آ جاتا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ بڑے ہنستے انسانوں کو کئی بار ایک دم سے آپ نے روتے دیکھا. بڑے محلوں میں بیٹھ کر فخر کرنے والوں کو ایک دم سے آپ نے زمین بوس ہوتے پھر دیکھا. بڑے آزادوں کو پھر سلاخوں کے پیچھے آپ نے دیکھا. بڑے شگفتہ چہرے رکھنے والوں پر پھر اللہ کے عذاب کا جب وبال برستا ہے تو ان کے چہروں سے پھر نور چھنتا ہوا. میں کہوں گا پھر آپ نے دیکھا تو اللہ کی پکڑ کا بھی ایک وقت مقرر ہے. موت کا تو ایک وقت مقرر ہے ہی ہے لیکن اللہ کی پکڑ کا بھی ایک وقت مقرر ہے. مجھے آج رسول پاک علیہ السلام کا وہ جملہ، 2 جملے کتنے خوبصورت طریقے سے یاد پڑ رہے ہیں. ایک بار حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم بقولکم لا الہ الا اللہ. لوگو کئی بار پڑھتے رہا کرو لا الہ الا اللہ، کئی بار پڑھتے رہا کرو لا الہ الا اللہ، تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے، ایمان تازہ ہوتا رہے. کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ معاف کرتا رہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، میں تو کم از کم 100 بار کہتا ہوں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ ورد جا بناؤ اور حرز جا بناؤ. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، نظر پلید ہوتی رہتی ہے، زبان گدلی ہوتی رہتی ہے، کردار کھوکھلا ہوتا رہتا ہے. تو اگر ساتھ یہ وظیفہ چلتا رہے نا، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، تو وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پھر معافی عطا فرما دیتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون. جملہ دلچسپ ہے. تاریخی پس منظر میں ایک جھلک میں سامنے لے آؤں گا اور اس آئینے میں پھر میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہوں گا. ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں گے. پچھلی بار آپ نے سن لیا مکہ والے کہتے تھے کہ اللہ کی تو بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. آپ نے یہ بھی سنا کہ مکہ والے یہ شور ڈالتے تھے کہ اللہ نے جنات میں کہیں شادی کی ہوئی ہے تو وہاں سے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں. وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. تو تب بھی رب کائنات نے کہا اچھا جو مندی چیزیں ہیں وہ تم کہتے ہو اللہ کے لیے، یعنی جسے تم مندہ سمجھتے ہو، بیٹیاں تم منہ چھپاتے ہو، کئی دن تک گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہو، بیٹی پیدا ہو جائے تو جو مندی چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے، اور جو تمہارے خیال میں اچھی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے بیٹے. یہ پچھلی بار بھی بیان آیا. یہ وہی تصویر ہے. رب کائنات نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. جس شے کو ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے بنا رہے ہیں. بس اتنا ہی جملہ کہا. جس شے کو ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے تو وہ شے پھر کہتے ہیں اللہ کے لیے. کافروں کا ایک جرم ہے. میں نے بیان کیا. میں اس پر سوچ رہا تھا کہ کوئی اس سے ملتی جلتی تصویر کیا ہماری زندگی میں ہے کہ ہم ایک چیز ہو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہوں لیکن اللہ کے حق میں تو ہم اسے پسند کر لیں، اللہ کے معاملے میں ہم اسے جائز قرار دے لیں. کوئی شے نظر آتی ہے، مجھے کوئی شے نظر نہ آئی لیکن وقت کے آخری مراحل میں میں اس بات پر آ پہنچا. میں نے کہا ایک شے مجھے نظر آتی ہے، ہم مسلمانوں کی زندگی میں بھی تصویر
کافروں کی، جس شے کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس شے کو وہ اللہ کے لیے کہتے ہیں یہ اللہ کی، بیٹیاں اللہ کی۔ مجھے ایک تصویر مل گئی اپنی زندگی میں، جلدی سے بولنے لگا ہوں، فوراً آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ ایک شے کو ناپسند کرتے ہو اپنے لیے، لیکن اللہ کے لیے تم اس کو ناپسند نہیں کر رہے، اللہ کے لیے تم اسے کر رہے ہو۔ آپ کو بھی ایک دم سے ذہن میں نہیں آئے گا آخر کیا ہے جو ہم اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ میں جملہ بولنے سے پہلے دعا کروں گا، اے اللہ پاک یہ جملہ کسی دل میں تو اتار دے۔ میں دعا کروں گا میرے اللہ اس جملے سے کسی کو تو وفاداری نصیب فرما دے۔ ہاں جی، بتاؤں کون سی شے ہے جو آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہو؟ کوئی آپ کا حق توڑ دے، نہ دے آپ کو آپ کا حق، تو آپ ناپسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے آپ ایسا کر رہے ہو، اللہ کے حق توڑے جا رہے ہو، اللہ کے حق توڑے جا رہے ہو، اللہ کے حق توڑے جا رہے ہو۔ اپنا حق مر جائے، اپنا حق پائمال ہو جائے، اپنا حق کوئی تم سے غصب کر کے چھین کر کے لے جائے، تم ناپسند کرتے ہو، لیکن تم نے نماز نہ پڑھ کر اللہ کے حق میں ہاتھ مارا ہے، تم نے اللہ کا حکم توڑ کر اللہ کے حق میں ہاتھ مارا ہے۔ یہ کالی تصویر تھی تو کافروں کی، لیکن میں کہوں گا ذرا جھانکیے، گریبان کھول لو گریبان، اور جھانکو ایسا کہیں ہم بھی تو کچھ کہیں کر نہیں رہے ہیں جو اپنے لیے ناپسند اللہ کے لیے پسند۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ۔ اس جملے نے تو پھر آگ پر آگ لگا دی، اس جملے نے پھر آگ پر آگ لگا دی۔ حال یہ ہے ناپسند باتیں اللہ کے لیے، شرک اللہ کے ساتھ اور خدا اللہ کے ساتھ مان رہے ہیں، ہر گند پر گند، نبی علیہ السلام کو تسلیم نہیں کر رہے، نبوت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں رہے، رسول اللہ علیہ السلام کی شخصیت کی عزت ان کی نظروں میں اتر نہیں رہی، زنا میں ہاتھ ڈوبے، شراب میں شراب خوری، نہ جانے کیا کیا جرم، سارے جرم، اور جب بولتے ہیں تو بولتے کیا ہیں؟ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى۔ یہ مشرک گندی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرنے والے، اللہ کے ساتھ کئی خداؤں کو شریک ماننے والے، یہ سارے گند کرنے والے جب بولتے ہیں تو یوں بولتے ہیں ان لہم الحسنى، ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، آخرت ہماری ہی تو ہے، جنت میں ہم نے ہی تو جانا ہے، ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ ہاں جی کہتے تھے ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم اللہ کے تعلق دار ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں۔ یہ تصویر تو میں فوراً آپ کو بتا دوں گا، آپ کے ماحول میں ہم صاف ایسا بولتے ہیں، ہر گناہگار شخص بولتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جنت میں ڈال ہی دے گا۔ جہاں تک معاملہ اس کے فضل کا ہے تو میں انکار ہی نہیں کر سکتا اس کے فضل کا، اس کا فضل، اس کی تو شان ہی اور ہے، لیکن جہاں تک بات عدالت کی ہے، جہاں تک بات قانون کی ہے، تو رب کائنات نے قانون یہ نہیں دیا ہے کہ گناہ کر کے تم یہ امید لگاؤ کہ جنت ہماری ہی تو ہے اور کس کے لیے ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، بڑا احسان کیا آپ نے کلمہ پڑھ کر، بڑی مہربانی فرمائی ہے آپ نے رسول اللہ علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر، اللہ کی ذات پر بڑا احسان کر دیا آپ نے۔ اے اللہ کلمہ پڑھا نہیں ہے، ہر جرم کر کے تو پھر فوراً کہہ دینا بھئی جنت میں ہم ہی جائیں گے اور کون جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں کہوں گا یہ بے پرواہانہ سا انداز، قرآن حکیم نے کہا تصف السنتہم کذبا، جھوٹ بول رہے ہیں، کافروں کے بارے میں کہا جھوٹ بول رہے ہیں۔ جنت ہم نے دینی ہے لیکن اس کے لیے جو دستور بنایا ہے وہ دستور یہ ہے جنت دوں گا لیکن محمد کے وفاداروں کو دوں گا، جنت میں بھیجوں گا لیکن محمدی فدائیوں کو بھیجوں گا، مصطفی شہدائیوں کو بھیجوں گا، رسول اللہ کی نسبت کو اپنے سر کا تاج بنانے والوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ قانون یہ تھا، ضابطہ یہ تھا، عدالت یہ تھی، دستور یہ تھا، لیکن ہر پاپ میں ہاتھ مارنے کے بعد ببانگے دہل یہ جملہ بول دیا جائے وہ خیر ہے جی کیا فرق پڑتا ہے جی، وہ اللہ کو ہماری نمازوں سے کیا لگے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ کو ہماری نمازوں سے کیا لگے، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے ان کی نمازوں سے کیا لگے، کیا ملنا ہے مجھے، لیکن اس نے پھر بھی کہا ہے تمہاری نمازوں سے مجھے کچھ لگے کہ نہ لگے، میرے محمد نے پڑھی ہیں تمہیں پڑھنی ہوں گی، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جو کیا ہے تمہیں کرنا ہوگا۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارِ۔ یہ ایسی بات کر رہے ہیں، ایک تو گند کر رہے ہیں اور اوپر سے جنت کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو بھائی دوزخ ہے، بلکہ دوزخ ہی نہیں وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، یہ دوزخ میں فرت جائیں گے، یہ دوزخ میں فرت جائیں گے۔ یہ فرت کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ جب آپ پڑھتے ہو تو بچوں کے لیے ایک دعا کرتے ہو، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اللہم اجعلہ لنا فرطا۔ یہ فرط فرمایا، یہ فرط رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ایک حدیث میں یہ الفاظ استعمال فرمائے، انا فرط لکم،
میں تمہارے لیے فرط ہوں. جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا کہ میں تمہارے لیے فرط ہوں. اصل میں فرط کہتے ہیں کہ کسی مقام پر پہلے پہنچ کر کچھ اہتمام کرنا، کچھ بندوبست کرنا، تو اسے فرط کہا جاتا ہے. کسی مقصد کے لیے کہیں پہلے پہنچ جانا، بنیادی طور پر اسے فرط کہا جاتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو بچہ فرط ہے نا، ہم سے پہلے جا رہا ہے نا، پہلے پہنچنا، پہلے جانا، تو اس کو ہمارے لیے اجر بنا دے. حضور نے بھی یہی فرمایا، انا فرط لکم، میں جا رہا ہوں تمہارے لیے کچھ بندوبست کرنے جا رہا ہوں. تو فرط کا معنی پہلے 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 پہنچ جانا. مولا کائنات نے فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، یہ اس طرح کی بہکی باتیں کرنے والے صرف یہی نہیں کہ دوزخ میں جائیں گے، بلکہ یہ سب سے پہلے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم. رسول پاک علیہ السلام کو تسکین، تسلی دی گئی، سہارا دیا گیا، رحمت سے تھپکی دی گئی. محبوب پاک مکے والے آپ کی ہر دل ربا ادا دیکھنے کے باوجود منحرف ہوئے چلے جا رہے ہیں. آپ کا ہر تازہ بیان سننے کے بعد یہ بہکتے ہی چلے جا رہے ہیں، رغبت نہیں کرتے، میلان نہیں کرتے، جی بھر کر نظر ڈال کر آپ کی طرف یہ دیکھتے نہیں ہیں، متوجہ نہیں ہوتی آپ کی طرف. تو بات ہے کہ آپ دل چھوٹا نہ کیجئے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم نے پہلے بھی تو رسول بھیجے، پہلی قوموں کے پاس بھی رسول آئے ہیں، لیکن جب بھی رسول کہیں آتے ہیں اور رحمت کا دروازہ کھول کر لوگوں کو آواز دیتے ہیں تو ہمیشہ سے نیکی اور شر کی لڑائی باقی رہی ہے. تو شیطان فوراً ان لوگوں کے پاس آ جاتا، طرح طرح کے بہکاوے ڈالتا. بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری طرح کھانے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری طرح پینے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری طرح بازاروں میں آنے جانے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری طرح شادیاں کرنے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی غریب نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی یتیم نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے جملے شیطان آ کر کافروں کے دلوں میں ڈال دیتا. تو فرمایا کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، تو چونکہ وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے تو آج قیامت والے دن شیطان ہی ان کا دوست ہوگا. جملہ دشمنوں کا ہے لیکن دوستی کا گر بتا گیا. جملہ دشمنی والا ہے لیکن محبت کا ایک گر بتا گیا. ہمیں یہ کافر یہ شیطان کی بات مانتے تھے تو پھر آج وہ ان کا دوست ہوگا. ہمیں اس سے کیا لگے کہ وہ ان کا دوست ہے یا کہ نہیں. کافر بھی دوزخ میں اور یہ شیطان بھی دوزخ میں، ہمیں اسے لگے کیا. لیکن میں تو یہاں سے یہ جملہ سیکھ گیا کہ انہوں نے شیطان کی مانی تو فرمایا پھر شیطان ہی ان کا دوست ہے. آج انہوں نے شیطان کی مانی تو فرمایا پھر آج ان کا دوست شیطان ہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت والو مبارک ہو، اگر تم میرے محمد کی مانو گے نا، کل قیامت کو حضور تمہارے دوست ہوں گے. میں تو یہ جملہ سیکھ گیا یہاں سے. میں تو یہ آپ کو بتا گیا کہ اگر وہ شیطان کی مانے تو شیطان ان کا دوست ہو قیامت والے دن. تو اصول تو یہی ٹھہرا نا کہ جو جس کی مانے پھر وہی اس کا دوست ہوگا. یہ کون سا کوئی میں کہہ رہا ہوں؟ کیا حضور نے ارشاد نہیں فرمایا واللہ احلف باللہ المرء مع من احبہ، او کما قال علیہ السلام، اللہ کی قسم بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کیا کرتا تھا. تو حضور کی محبت میں نماز پڑھنا، حضور کی محبت میں قرآن پڑھنا، حضور کی محبت میں درود و سلام پڑھنا، حضور کی محبت میں مذہب کا ہر نور لینے کی کوشش کرنا، حضور کی محبت میں اللہ سے پیار کرنا، حضور کی محبت میں سارا کچھ کرنا. یہ آج کل چونکہ محرم الحرام کا ماحول ہے تو ایک کتاب بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اس میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس لیے پیار کرنا کہ وہ تمہاری جھولیاں بھرتا ہے، اور مجھ سے اس لیے پیار کرنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میری آل سے اس لیے پیار کرنا کہ وہ میری خاندان والے ہیں نا، میری اولاد ہے نا، تو ان سے میری وجہ سے محبت کرنا. میں نے کہا رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے بہت کچھ کرنا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے رسول اللہ کی آل سے پیار کرنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، انہیں اپنا آقا رہنما پیشوا اور ایمان کا ہادی تصور کرنا. ارشاد گرامی وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ہم نے جو آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے تو اس کے بڑے عنوانات یہ ہیں، بڑے مقاصد اس کے یہ ہیں کہ یہ کافر لوگ جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے تو ہم نے وہ ساری باتیں اس قرآن میں اتار دی ہیں، تو آپ انہیں بیان کر دیں. کافر کس باتوں میں اختلاف کیا کرتے تھے؟ مکہ کا ماحول ہی کچھ اور تھا، مدینہ کا ماحول ہی کچھ اور تھا.
گندی گندی باتیں مکہ والے بھی کیا کرتے تھے، بری بری باتیں مدینہ والے بھی کیا کرتے تھے. مثلاً دیکھنا چاہیں گے، ہم سن چکے ہیں لیکن اشارہ ہم سن لیتے ہیں. مکہ والے کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مکہ والے کہتے ہیں یہ لات بھی خدا ہے، مکہ والے کہتے ہیں یہ منات بھی خدا ہے، مکہ والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں، مکہ والے کہتے ہیں یہ بت قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے. نظام مدینے جا پہنچا تو وہاں سے آوازیں کچھ اس طرح آ رہی تھیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے کہ مسیح اللہ کے بیٹے. کسی نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے مدینہ آؤ تو نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا جا رہا تھا، مکہ میں جاؤ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جا رہا تھا، جنات کو اللہ کی بیویاں کہا جا رہا تھا، اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے پخنڈ کھلارے ہوئے تھے. رب کائنات نے فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. اب آپ محبوب ہم نے آپ پر قرآن اتارا تو جو یہ سب غلط کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ تم بھی غلط ہو، 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 اور تم بھی غلط ہو. پتہ کیا بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو؟ بات یہ تاریخ تو آپ کو سمجھ آ گئی، تاریخ تو آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن قرآن کے داعی کی ذمہ داری میں یہاں سے سمجھ رہا ہوں. قرآن کے داعی کی ذمہ داری میں سمجھ رہا ہوں کہ جب وہ قرآن میں پڑھ لے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے، اس کے سامنے بیٹھنے والے کوئی سے بھی ہوں، پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان کو بتائے کہ تو بھی غلط کر رہا ہے، ایسا بھی غلط ہے، ایسا بھی غلط ہے، ایسا بھی غلط ہے، ایسا بھی غلط ہے. تو پھر صحیح کیا ہے؟ میں صحیح وہ ہے جو رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. قرآن حکیم کے داعی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اچھائی اور برائی کی پہچان قرآن حکیم سے، اچھائی اور برائی کی پہچان مصطفیٰ کریم پر نازل ہونے والی حکمت والی کتاب سے. وہدن و رحمہ. اور یہ کتاب دیکھو، ادھر دیکھو تو ان کی برائیوں کو بیان کر رہی ہے، اور ادھر ایمان والوں کے لیے دیکھو تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور یہ کتاب ان کے لیے رحمت بھی ہے. قرآن یقین جان لیجیے ہمارے لیے رحمت ہے. اس کا پڑھنا بھی رحمت، اس کا سننا بھی رحمت، اس کا سیکھنا بھی رحمت، اس کا سکھانا بھی رحمت، اور اس پر عمل کرنا بھی رحمت. ہر عنوان پر میرے پاس حدیث شریف موجود. پڑھنا بھی رحمت، سننا بھی رحمت، سیکھنا بھی رحمت، سکھانا بھی رحمت، اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی رحمت. میں وہدن و رحمۃ لقوم یؤمنون. کئی بار ایسا ہوتا ہے، ایک عنوان ایسا آ گیا کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں بن رہا ہوتا. بھائی ظاہر ہے کہ جب وکیلوں کی بات آئے گی تو آپ کا کیا تعلق، جب اس میں علماء کا عنوان چھڑے گا تو پھر آپ کا کیا تعلق، جب اس میں یتیموں کا عنوان چلے گا تو یتیم نہیں جو اس کا کیا تعلق، جب اس میں مالداروں کا عنوان چلے گا تو غریبوں کا کیا تعلق، جب غریبوں کا عنوان چلے گا تو پھر مالداروں کا کیا تعلق، جب مجاہدوں کا عنوان چلے گا تو پھر پبلک کا کیا تعلق، جب پبلک کا عنوان چلے گا تو پھر حکمرانوں کا کیا تعلق. بھئی عنوان سارے ہیں نا، رنگ برنگے ہیں. جب دانشوروں کا عنوان چلے گا تو مجنوؤں کا کیا تعلق. قرآن حکیم بھرا تو ہوا ہے نا. میں کہوں گا کہ اور کچھ نہیں تو اتنا تو ہے نا، اتنا تعلق تو ہے نا. جملہ کتنا خوبصورت، اتنا تعلق تو ہے نا. ورحمہ سننے آ جاتے ہو، اللہ اس پر بھی رحمت عطا فرمائے گا. اس کے قریب آ جاتے ہو، اس پر بھی اللہ تمہیں رحمت ہی عطا فرمائے گا. کل ایک جگہ پر ایک مسجد کا افتتاح تھا تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہاں کیا کوئی قرآن حکیم کی حفظ کروانے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یا پھر وہاں کوئی علماء تیار کرنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یا کیا شروع ہو رہا ہے. مجھے کوئی بھرپور پتہ نہیں تھا. میں بھاگم پہنچا اور بھاگم واپس آ گیا. مجھے اتنا کہا گیا کہ دبئی کے کچھ شیخ ہیں تو انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے یہ جگہ وگہ ساری اور یہ مسجد بن گئی ہے. میں نے پھر کہا میں آپ کو قرآن کی حق کی بات بھی ایک کہہ کر جاؤں گا، حضور کی حدیث کی حق کی بات بھی ایک میں آپ سے کہہ کر جاؤں گا. میں آپ کو اس حق کی بات کہہ کر جاؤں گا. اللہ کر یہ مسجد صرف مسجد نہ رہے، اسلام کا ایک عظیم الشان مرکز اور علمی قلعہ بن جائے. تو اس موقع پر میں نے ایک حدیث پاک انہیں بتائی، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی شان یہ ہے، قرآن کی شان یہ ہے، جو شخص پڑھنے کے لیے آگے بڑھے لیکن وہ پڑھ نہ سکے، یتتعتع فیہ، وہ پڑھنا چاہے لیکن پڑھ نہ سکے، زبان کام نہ کرے، دانت نہیں ہے تو ہوا نکل جاتی ہے، مخارج ساتھ نہ دیں، آواز لرز جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، دماغ ساتھ نہ چلے. ہیں کچھ ایسے لوگ بھی. میں جو قرآن پڑھنا چاہے اور پڑھ نہ سکے، پتہ ہے اس کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، حضور کیا رکھا ہے. میں پڑھنے والوں کو جو کچھ اللہ دے گا نا تو ایسے لوگوں کو اللہ ان سے بھی 2 گنا عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن کی طرف بڑھنے کی رغبت دلانے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. جو ایمان لانے والی قوم ہے اس کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. تو زمین مر گئی تھی تو پھر اس کو زندگی عطا فرمائی.
میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ میری گفتگو کی آخری آیت بن پائے گی، ہمارا وقت سمٹ رہا ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو یہ زمین مر چکی تھی، تو اس کو اللہ نے زندہ کر دیا، اور پھر فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے تو اس میں بھی نشانی ہے، سننے والوں کے لیے تو اس پر بھی نشانی ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب یہ آیت، اس کی تفسیر میں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا بس 2 ہی باتیں یاد رکھو، بہت ساری اس پر ائمہ تفسیر کے کلام ہیں لیکن 2 باتیں تو کم از کم یاد رکھو نا۔ جی فرمائیے۔ فرمانے لگے کہ زمین جب فصل نہیں اگا رہی ہوتی، بالکل فارغ ہوتی ہے، تو یہ اس کا مردہ ہونا ہے، پھر جب فصل اگ جاتی ہے تو یہ اس کا زندہ ہونا ہے۔ میرے بیٹے بات یہ یاد رکھو کہ جب وہ مردہ ہوتی ہے نا، جب اس میں کچھ بیج ڈالے جانے کا موسم ہوتا ہے نا، تو بس یاد رکھو کہ جیسا بیج ڈالو گے نا تو ان قریب وہی بیج کٹ کر تمہارے سامنے آئے گا۔ جیسا بیج زمین میں ڈالو گے، سبق سیکھنا ہے نا، تو جیسا بیج ڈالو گے، واہ حدیث کے الفاظ یاد پڑ گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آپ نے اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ادھر جو بیج ڈال رہے ہو نا، کل قیامت کو تمہیں وہ پھل اچھا یا میٹھا یا کڑوا تمہیں اٹھانا ہی ہوگا۔ تو جو بیج ڈالو وہی پھل تمہارے سامنے آئے گا، اور یاد رکھنا کہ بیج ڈالنے میں لیٹ نہ ہو جانا، یہ سبق نمبر 2 ہے، بیج ڈالنے میں لیٹ نہ ہو جانا۔ گندم کے موسم میں جو ڈالو گے تو نہیں اگیں گے، جو کے موسم میں گندم ڈالو گے تو نہیں اگے گی، آم کے موسم میں انار کاشت کرو گے شاید پھل نہ پاؤ، اور اناروں کے زمانے میں آپ آم کاشت کرو گے تو شاید آپ رس حاصل نہ کر سکو۔ تو ایک تو جو بیج ڈالو گے وہی کاٹنا پڑے گا، اور دوسرا بیج ڈالنے میں ذرا لیٹ نہ ہونا۔ جو جوانی کا موسم ہوتا ہے نا، اس میں بڑے بڑے بوٹے لگا سکتا ہے، جوانی کے موسم میں بندہ بڑے بڑے بوٹے لگا سکتا ہے، اور بڑھاپے کا انتظار نہ کرنا، لیٹ ہو جاؤ گے۔ بڑھاپے میں تو وہ 2 سجدے دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہ قرآن کے 2 لفظ پڑھنا بھی میں کہوں گا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بیماریوں ہی سے فرصت نہیں ہوتی ہے۔ ارشاد گرامی ہوا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ یہ مسجد اللہ کی رحمتوں کا آستانہ ہوتا ہے، مسجد اللہ کی رحمت کا آستانہ ہوتا ہے، قرآن حکیم اللہ کی رحمت کا آستانہ ہے، رسول پاک علیہ السلام کے فرمودات اللہ کی رحمت کے آستانے ہیں۔ میں کہوں گا یہ اللہ کے نیک بندے، یہ بھی اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں۔ یہ بات میں نے پچھلے سبق میں آپ کو عرض کی تھی کہ اللہ کا کوئی پاکیزہ بندہ کہیں سے پھیرا بھی ڈال جائے تو وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ بس رشتہ جوڑنا، ہمت کر کے مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنا، قرآن حکیم کے ساتھ تعلق جوڑنا، رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے ساتھ اور تعلق جوڑنا، اللہ تعالیٰ کا کسی نیک بندے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔